اسٹوریز فرام دا قرآن. اسٹوریز فرام دا قرآن میں آج ہم پڑھیں گے سورہ لہب کی اسٹوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللہب. سورہ لہب 111 سورہ ہے قرآن کی، مکی سورہ ہے. اس میں 5 ورسز ہیں، 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. یہ سورہ ابو لہب کے نام پر ہے. ابو لہب آپ کا چچا تھا، قریش کا ایک سردار تھا. آپ کی نبوت کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا. اللہ نے اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی. سورہ لہب کو سورہ المسد بھی کہا جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھنے سے پہلے ہم عرب سوسائٹی کو سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمن اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو. حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت یعنی دشمنی میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے. یعنی ابو لہب کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا. سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیات تھیں جن کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی. یعنی اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اسی کا کیوں نام لیا قرآن مجید میں. اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے. یعنی ہم تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں اس وقت کی جو عرب سوسائٹی تھی اسے اور ابو لہب کے کردار کو، کہ کیوں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری اس کے نام سے سورت نازل کی. جاہلیت میں کیونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بد امنی، غارت گری پھیلی ہوئی تھی اور صدیوں سے حالات یہ تھے کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی مدد کے سوا جان، مال اور عزت اور آبرو بچانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا. یعنی کوئی بھی اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا تھا. اس لیے عرب معاشرے کے اخلاق میں صلہ رحمی کو بڑی اہمیت حاصل تھی. یعنی جو رشتہ دار تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، اور قطع رحمی کو گناہ سمجھا جاتا تھا. یعنی اگر کوئی رشتہ دار ایک دوسرے سے قطع رحمی کرتا تھا، یعنی رشتے کو توڑتا تھا، تو اسے بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی. یعنی وہاں پر قبائلی نظام تھا، قبیلہ سسٹم ہوتا تھا، سب قبیلے میں رہتے تھے اور جو خاندان ہوتے تھے ایک ایک خاندان وہ الگ الگ رہتے تھے اور ہر ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو قریش کے جتنے بھی دوسرے قبیلے تھے انہوں نے سب نے آپ کی مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب جو آپ کا قبیلہ تھا، آپ کا خاندان تھا، نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلم کھلا آپ کی مدد کرتے رہے. یعنی یہ جو تھا آپ کا خاندان تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب، تو انہوں نے کبھی بھی آپ کی مخالفت نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی مدد کی، کیونکہ یہ ان کا رواج تھا کہ کوئی ان کے قبیلے کا جو بھی ہوتا تھا اس کی وہ مدد کرتے تھے. حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ
آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے، یعنی ایمان تو نہیں لائے تھے، وہ اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مدد کرتے رہے۔ اب ابو طالب کو ہی دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مرتے دم تک وہ اسلام نہیں لائے، لیکن وہ مرتے دم تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ تو یہ وہ قبیلہ جو سسٹم تھا اسی کا نتیجہ تھا۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کے اخلاقی روایات کے مطابق سمجھتے رہے، یعنی جو مخالفت کر رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کیوں مخالفت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ ہماری عرب سوسائٹی ہے، یہ ہمارا عرب کلچر ہے، جس کی وجہ سے یہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی بنو ہاشم اور بنو مطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا، یعنی کبھی انہوں نے طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین سے پھر گئے ہو، یعنی کبھی بھی انہوں نے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلے والے تھے ان کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایسے شخص کی مدد کر رہے ہو جو اپنے دین سے پھر گیا ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ انہی کے قبیلے کا ہے، اس لیے یہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک آدمی کو کسی بھی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ سب کو اچھی طرح سے پتہ تھا۔ اسی اخلاقی اصول کو جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، یعنی یہ ایسا اصول تھا، اخلاقی اصول تھا کہ آپ کے قبیلے کا کوئی ایک انسان ہے اس کی سب مدد کریں گے، یعنی چاہے وہ آپ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے تب بھی اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی سب مدد کریں گے اور دوسرے قبیلے والوں سے اسے بچائیں گے، یہ ان کا اخلاقی اصول تھا۔ تو اسی کی وجہ سے بنو ہاشم بنو مطلب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن اس اصول کو کس نے توڑا؟ صرف ایک شخص نے اسلام دشمنی میں توڑ ڈالا، اور یہ وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ ابو لہب جو تھا، جو عبد المطلب کا بیٹا تھا، عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یعنی آپ کا چچا تھا، اس نے ان سب روایتوں کو، ان اخلاقی اصول کو توڑ دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ اب ابو لہب کے گناہ، ہم ابو لہب کے گناہ اسٹڈی کریں گے کہ کیا وہ گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے اتنے زیادہ ناراض ہوئے کہ اس کے لیے قرآن کی سورہ اتری۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کے باپ وفات پا چکے ہوں، یعنی جو چچا ہوتا تھا اس کو باپ کا درجہ ملتا تھا، اور خاص کر کے اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے لیے اس کا چچا جو ہوتا تھا وہ باپ کی طرح ہوتا تھا۔ عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، یعنی آج بھی آپ دیکھیں اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے چچا سے امید کی جاتی ہے کہ یہ اپنے بھتیجے کو باپ کی جگہ دے اور اس کو اتنا ہی اس کا خیال رکھے جیسے کہ ایک باپ رکھتا ہے۔ لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی دیکھ بھال آپ کے چچا ابو طالب نے کی، یعنی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، پھر 6 سال کے تھے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر دادا نے خیال رکھا تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے آپ کی پرورش کی اور مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔
ابو لہب آپ کا چچا آپ کا پڑوسی بھی تھا۔ اب یہ جو ابو لہب تھا یہ آپ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آپ صادق اور امین مشہور تھے، یعنی پورے مکہ میں ہر ایک آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتا تھا۔ آپ بہت سچے تھے، آپ بہت امانت دار تھے، تو سب آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا، رشتہ دار تھا، تو اس پڑوسی بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو رسالت دی اور پیغامبر بنایا۔ پہلے پہلے تو آپ نے اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب سب کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ آپ نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو دعوت پر بلایا، انہیں دونوں قبیلوں کو دعوت پر بلایا جو آپ کے خاص آپ کا خاندان تھا، اور اسلام پیش کیا، سمجھایا کہ خدا بس ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، اور مجھے اللہ نے پیغامبر بنایا ہے۔ انہیں سب کے سامنے ڈکلیئر کیا کہ مجھے اللہ نے پیغامبر بنایا ہے اور اللہ صرف ایک اللہ ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سن کر ابو لہب ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، تم جو یہ دعوت پیش کر رہے ہو اس سے پورا قریش، پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ انہیں اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ کوئی معمولی دعوت نہیں ہے، اگر یہ دعوت لے کے اٹھیں گے تو سب سے پہلے تو قریش، اس کے بعد پورا کہ پورا عرب جو ہے وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ اور اس نے کہا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ سب سے مقابلہ کریں، یعنی ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پورے عرب کا مقابلہ کریں۔ پھر اگلے دن آپ نے صبح سویرے صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا۔ پھر اگلے دن آپ نے کیا کیا؟ آپ صفا پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے پکارا، یا صباحا، یعنی ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے وقت کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتا دیکھ لیتا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص دیکھتا تھا کہ ہمارے قبیلے پہ کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو وہ صفا پہاڑی پر چڑھتا تھا اور وہ صدا لگاتا تھا، یعنی آواز لگاتا تھا، یا صباحا، یعنی ہائے صبح کی آفت، یعنی مصیبت آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندان کے لوگ اپنی آپ کی طرف دوڑ پڑے، یعنی جیسے انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بول رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا۔ یعنی قریش جو تھا بہت بڑا قبیلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی جو قریش تھے وہ پیور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور قریش کے اندر بھی بہت سارے خاندان تھے، بہت سارے الگ الگ خاندان تھے جو قریش کے اندر تھے۔ تو آپ نے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، انہیں سب کے الگ الگ نام لیے۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں کبھی آپ سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا ہے، یعنی ہم نے کبھی نہیں دیکھا
کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، آپ تو امین ہیں، صادق ہیں۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے، اس پر پہلے اس کے کہ کوئی اور بولتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بتایا کہ تمہارے اوپر سخت عذاب آ رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو ورنہ تم پر سخت عذاب آئے گا، تو ابو لہب نے کہا ستیہ ناس جائے تیرا، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ یعنی اس نے بہت غصہ کیا اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے۔ یہ حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ روایت آئی ہے۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ یعنی ایک لالچی انسان تھا، اس نے پوچھا کہ اگر میں ٹھیک ہے تمہارے دین کو اگر میں مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو سب ایمان والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا میرے لیے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، یعنی میں تمہارا چچا ہوں، اتنا پیسے والا ہوں، تو کیا میرے لیے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، یعنی کوئی خاص اتھارٹی مجھے نہیں ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا ناس جائے ایسے دین پر جس میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں، یعنی مجھے نہیں چاہیے ایسا دین جس میں اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی اسلام کا تو سب سے جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان برابر ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر ایک برابر ہے، اور اللہ کی نظر میں جو معزز وہ ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ مکہ میں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین پڑوسی تھا، دونوں کے گھروں میں ایک دیوار بیچ میں تھی، یعنی اتنا قریبی پڑوسی تھا۔ نبوت کے بعد یہ لوگ گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا تھا تب تک تو یہ بہت اچھے سے رہتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹیوں سے کی ہوئی تھیں اور سب کچھ ٹھیک تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا اور بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے اور اسلام لے کر آؤ اور اسلام پھیلانا شروع کیا، تو یہ آپ کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اور اس کی بیوی بھی بہت بڑی دشمن تھی آپ کی، یہ اور اس کی بیوی اوپر سے بکری کی غلاظت پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو ہانڈی پر کچرا پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یعنی عبد مناف کے بچے جو ان کا خاندان چلا رہا تھا، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یعنی کیسے پڑوسی ہو تم کہ تم اس طرح کے کام کر رہے ہو۔ پڑوسی کا تو کیا کام ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت انسان بچانا اپنے پڑوسی کو، نہ کہ اس کے گھر میں غلاظت پھینکنا، کچرا پھینکنا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی، ابو امیہ سے تھی۔ ابو امیہ جو تھا وہ دوسرا خاندان تھا، ابو سفیان جو تھا مکہ کا سردار تھا، اس کی بہن تھی ام جمیل، یہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ راتوں کو آپ کے دروازے پر کانٹے دار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، یعنی اتنا حد سے زیادہ یہ جو تھے دشمنی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کیا ہوا تھا۔ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا
کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو اس کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی، یعنی اسلام کی وجہ سے اس نے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دو، تو اس کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی۔ عتیبہ اس کا بیٹا تو جہالت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں ان نجمی اذا ہوا کا انکار کرتا ہوں، سورہ نجم کی جو آیت نازل ہوئی تھی اس کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس کے لیے بد دعا نکلی۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام یعنی سیریا کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یعنی یہ سب ہم اس کے گناہ پڑھ رہے ہیں کہ کیوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی، اور کیونکہ جو ہمارا اپنا ہوتا ہے اس سے ہمیں زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، جو غیر ہوتے ہیں اگر وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی غیر ہے، لیکن اگر کوئی آپ کا اپنا آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو پھر وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ قبیلے نے پڑاؤ کیا جہاں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف مان بھی نہیں رہے کہ پیغمبر ہیں آپ، اور نہ آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو پریشان کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ نے جو بد دعا دی ہے وہ پوری ہوگی۔ اس لیے جو اس کو ڈر تھا اس کی وجہ سے اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے کچھ انتظام کرو۔ اس کے قافلے والوں نے عتیبہ کے چاروں طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور سو گئے، یعنی اگر کوئی انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی جنگلی جانور بھی اگر آیا تو وہ اونٹوں کو کھائے گا اور اندر داخل نہ ہوگا۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے یعنی جو سرکل تھا اس میں سے گزر کے اس نے عتیبہ کو مار کھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی یہ جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا، اور اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے تھے، سب سے بڑے قاسم تھے، پھر اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو ان کا جب انتقال ہوا، جب دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے علاوہ 4 بیٹیاں تھیں، تو دونوں بیٹوں کا جب انتقال ہو گیا تو ابو لہب اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے، یعنی رشتہ دار تھا تو کیا چاہیے تھا کہ وہ آتا اور غم کرتا، جا کے خوشیاں منانے لگا، اور خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا۔ قریش کے سارے سردار یہ سب بھی آپ کے دشمن تھے، اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام اور نشان ہو گئے، یعنی اب تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوگا، یعنی ان کے دونوں بیٹے جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، تو اب ان کے آگے کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ کے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا، یعنی اس نے اپنا پورا وقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگایا، رات کو بھی چین نہیں لینے دیتا تھا، دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے کیا بات کر رہے ہیں۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کم عمر تھا، یعنی ایک صحابی ہیں، ان کی روایت ہے، الگ الگ موقعوں پر جو انہوں نے دیکھا وہ روایت کیا ہے۔ یہ کم عمر صحابی تھے، اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار گئے،
ذوالمجاز کا جو تھا بڑا بازار لگتا تھا، اس میں سب لوگ آتے تھے اور خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ذوالمجاز کے بازار میں گیا، وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا، یعنی وہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص تھا جو کہتا جا رہا تھا یہ جھوٹا ہے، دین آبائی یعنی باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس طرح سے کہہ رہے تھے اور پیچھے پیچھے وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے، جو اس کا آبائی دین ہے، جو باپ داداؤں کا دین ہے، اس سے یہ پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یعنی وہ جو صحابی ہیں انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ یعنی لوگوں نے بتایا کہ یہ جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے یہ ان کا چچا ہے ابو لہب۔ دوسری روایت انہی حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی اب دوسرے موقع پہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور فرماتے، یہ حج کے دوران جب الگ الگ قبیلے آتے تھے حج کرنے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے تھے جو انہوں نے ٹینٹس لگائے ہوتے تھے، پڑاؤ ڈالا ہوتا تھا، اس میں جاتے تھے اور فرماتے اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، نے سب کو اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ انہیں آپ ایک قبیلے کے پاس جاتے تھے اور آپ اس طرح سے ان کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص ابو لہب آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی وہ جو ربیعہ ہے ان کی روایت ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص چل رہا تھا اور وہ کہتا جا رہا تھا اے بنی فلاں، یہ تم کو لات اور عزیٰ سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ آ کے پیچھے سے آپ کو جھٹلا رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ یعنی وہ ابو لہب اس طرح سے لوگوں کو کہتا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ چچا ابو لہب ہیں۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس سے ملتی جلتی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا تھا۔ آپ سوچیں پیچھے سے جا کے آپ کو پتھر مار رہا ہے یہ ابو لہب، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئیں، اور وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ یعنی ابو لہب پیچھے سے آپ کو پتھر مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی الگ الگ حدیث کی کتابوں میں الگ الگ روایتیں آئی ہیں۔ اب یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ ہر دن کی بات تھی۔ یعنی ہر دن جب آپ کو نبوت ملی، آپ ہر دن آپ سوچے 13 سال آپ مکہ میں رہے، 13 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو آپ ہر جگہ جاتے تھے، ہر جگہ جا کے لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے تھے، ان کو قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، ان سے کہتے تھے اسلام لے آؤ۔ تو یہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اس کی بات مت مانو، یہاں تک کہ آپ کو پتھر مارتا تھا اور آپ کو جھٹلا دیتا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا معاشرتی اور معاشی یعنی سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کیا، اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہے، یعنی اتنا سب کچھ ہوا اس کے بعد بھی جو آپ کا خاندان تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب،
انہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ اور آپ سوچیں یہ شخص جو ہے ابو لہب، یہ اسی خاندان کا ہے اور آپ کا سگا چچا ہے، آپ کا چچا ہے، اس کے بعد بھی اس نے آپ کو کتنا پریشان کیا۔ تو جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو آپ کے ساتھ آپ کے دونوں خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب آپ کے ساتھ تھے، انہیں ہمیشہ وہ آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ بائیکاٹ کیا اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب گھاٹی میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہ ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کی بجائے کفار کا ساتھ دیا، یعنی کفار مکہ جو تھے ان کا ساتھ دیا اس نے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران بنو ہاشم اور بنو مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا، یعنی جو 2 خاندان تھے، یہ شیب ابی طالب گھاٹی تھی اس میں جا کے رہنے لگے تھے پورے سارے کے سارے لوگ، اور یہ بھوک سے تڑپتے رہتے تھے۔ اور جب کیونکہ ان کو بائیکاٹ کیا تھا نا کہ ان سے نہ کوئی سامان خریدے گا نہ انہیں کوئی بیچے گا، تو جب یہ کوئی باہر سے جب کوئی قافلہ آتا تھا اور یہ سامان خریدنے جاتے تھے تو یہ ان تاجروں سے پکار کر کہتا، ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو نقصان ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ یعنی آپ دیکھیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں، اپنے پورے جو اب اس کا خود کا قبیلہ ہے ان تک سے دشمنی کی ہوئی تھی اس نے، کہ ان تک کو خریدنے نہیں دیتا تھا سامان۔ یہ سن کر تاجر بہت زیادہ قیمت مانگتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ یعنی جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ تھے وہ کچھ نہیں خرید پاتے تھے کیونکہ وہ اتنی زیادہ قیمت مانگتے تھے تاجر ان سے۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ بھی حدیث کی روایت ہے۔ قرآن مجید میں کبھی کسی کا نام لے کر بات نہیں کی جاتی، اشارہ دیا جاتا ہے، یعنی جو قرآن مجید میں زیادہ تر جگہوں پر جنرل بات کی جاتی ہے۔ ایک تو شان نزول ہوتا ہے، پرٹیکولر کسی شخص کے بارے میں وہ آیت یا وہ نازل ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ہر اس جیسے شخص کے لیے وہ آیت ہوتی ہے جس کا کردار اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے اس کا نام لے کر بات کی گئی۔ قرآن مجید میں کبھی کسی کا نام لے کر بات نہیں کی جاتی، اشارہ دیا جاتا ہے، لیکن ابو لہب کے گناہ اتنے بڑے تھے جس کی بنا پر اللہ نے پوری سورت اس کے نام سے نازل کی اور نام لے کر اس کی مذمت کی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ کے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے تھے یہ الگ الگ جگہوں پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے۔ ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کے معروف روایت کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسرے کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ یعنی پورے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ خاندان والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور الگ الگ قبیلوں میں جا کر دعوت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے موقع پر جب سب آتے تھے آپ مکہ میں، تو یہ شخص جب آپ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو وہ سب سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے، کیونکہ آپ کا خود کا چچا آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں
اور آپ جو ہے آپ کی بات نہ سنیں اور آپ کو پتھر مار رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی اور بتایا کہ یہ انسان کس طرح کا انسان ہے اور اس کو کیا سزا ملے گی۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی، اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑتے تھے، یعنی جتنے بھی قبیلے والے تھے وہ شک میں پڑ جاتے تھے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں یا نہیں۔ مگر جب یہ سورہ نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں آ کر ہر کچھ کہنا شروع کر دیا، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے یہ اچھا انسان نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا ہے، اور اس کے خلاف اتنی سخت سورہ نازل ہو چکی ہے اور اس کا اتنا برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی، تو لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو ایمان لائے گا اس اس اسی کو کامیابی ملے گی۔ یعنی یہ بھی سمجھ گئے سب کہ ایمان لانے سے کامیابی ملے گی، پیغمبر کا چچا ہونا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی پیغمبر کا چچا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اگر وہ غلط انسان ہے، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اسے بھی سزا ملے گی۔ یہ بھی سب کو پتہ چل گیا کہ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، یعنی جو غیر انسان ہے، کیونکہ جب اسلام آیا تو اس میں کوئی پھر یہ تھا کہ صرف سب مسلمان تھے، صرف پہچان کے لیے قبیلہ تھا، لیکن سب ایک تھے، مسلمان تھے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا، سب لوگ مل کر رہتے تھے۔ تو یہ ہے کہ جب سب کو پتہ چل گیا کہ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے، یعنی اگر کوئی کفر کر رہا ہے، جیسے یہ کفر کر رہا تھا تو یہ غیر ہو گیا تھا، اور جو دوسرے تھے جو ایمان لائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہو گئے تھے۔ اگر کفر کرے اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی پھر چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو یا آپ کا چچا ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ کفر کرے گا تو پھر اس کو اس کی سزا ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لانا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پیغمبر ہونے سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے۔ اب نزول قرآن، اب ہم نے اس کے سارے گناہوں کو اچھی طرح سے پڑھ لیا، اور اب ہمیں سمجھ میں بھی آ گیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری سورہ نازل کی۔ اب ہم سورہ پڑھیں گے، نزول قرآن۔ ہم نے اس کے گناہ پڑھ لیے، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی کیا سزا بیان کی، یعنی اس نے جتنے اس کے جو گناہ تھے اس کے بعد اللہ نے اس کی کیا سزا بیان کی، یہ ہم سورہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔